الحمد لله الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو بہت ہی اہم اور بہت ہی اعلیٰ نسبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جمعیت العلماء ہند شہر وانمباڑی، جس کا ایک اہم شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، جس کے تحت میں پہلی مرتبہ عورتوں کے متعلق فکر کرتے ہوئے مدرسہ تزکیۃ البنات کے نام سے جو کام اور جو شعبہ جو مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے ان نوجوان علماء نے بڑی محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس محلہ شاکر آباد میں جو فکر کی ہے، یہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ بظاہر ایک چھوٹے سے معمولی گھر میں یہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کا یہ افتتاحی جلسہ ہے اور بالکل معمولی سادے انداز میں اور سادگی کے ساتھ یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اور اکابر علماء کے واقعات کو دیکھتے اور پڑھتے ہوئے سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے ہمارے علماء دیوبند ہیں، انہوں نے جو کام شروع کیا ہے بالکل ایسے ہی سادگی کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر معمولی سے چھوٹے سے گھر میں ان کے مشورے ہوتے تھے، ہمارے اکابر علماء جڑتے تھے، ان کی فکریں ہوتی تھی، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں اور چھوٹی سی دیوالی کے اندر بیٹھ کر چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ پوری دنیا کی فکر کرتے تھے۔ میں بھی ایک اصل خادم ہوں، لیکن خدمت تو یہ کرتے ہیں، کام تو محنت تو میدان میں اتر کے نوجوان کرتے ہیں۔ تو مجھے یہی ساتھ ذہن میں اللہ تعالیٰ بات ڈال رہے ہیں، ایک سادگی کے ساتھ جو کام شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے، تو بالکل سادگی کے ساتھ ہے، لیکن کام بہت اونچا ہے، فکریں بہت اونچی ہیں، خیالات بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ کام عورتوں کے دینی فکری ماحول کے لیے اور ان کی ذہنی تبدیلیاں لانے کے لیے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے اندر انہوں نے دونوں طبقوں کو سوچا ہے کہ جو مستورات جو بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، ان کے لیے بھی، دونوں کے بھی بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک گھر کے اندر ماں رہتی ہے تو بیٹیاں بھی رہتی ہیں، بیٹیاں رہتے ہیں تو ماں بھی رہتی ہیں، اور شادی شدہ بچے بھی رہتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی رہتے ہیں، تو دونوں کے ساتھ یہ فکر کر کے یہ کام کو جو شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو تکمیل تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھے گا اور یہ کام پھیلے گا، اور اس کے اندر مستورات زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا، اور اس کا پورا اجر انشاءاللہ ان نوجوان علماء کو انشاءاللہ ملے گا۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نسبت پر جوڑا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی مزمل صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سے مردوں کے مکاتب شروع کیے، مردوں کے مدرسے شروع ہوئے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو بھی ایسے کبھی چھوٹے موقع پر جانا پڑتا ہے، لیکن آج
اللہ کا شکر ہے کہ مستورات کا ایک مدرسہ جہاں شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تھوڑی دیر بولنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہ شکر ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو علم عطا فرمایا ہے، یہ علم بہت اعلیٰ ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ سبب کیا بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ جب سوالات ہوئے، امتحانات ہوئے، امتحان لینے والے ممتحن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور امتحان کا پرچہ حل کرنے والے فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جب امتحان لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام تمام پر فائق ہو گئے۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو قالوا سبحانک لا علم لنا، تو فرشتوں نے اپنے لا علمی کا اظہار فرمایا، کہا کہ اے باری تعالیٰ، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات بلند و بالا تر ہے کہ ہم ان تمام سوالات کے جواب دینے سے ہم عاجز اور قاصر ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فوقیت، وہ صلاحیت عطا فرمائے، تو فوراً آپ نے جوابات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے فرمایا اسجدوا لآدم، کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ تعظیمی ہے، تو سب سجدے میں چلے گئے، فسجدوا الا ابلیس کان من الکافرین، تو تمام سجدے میں چلے گئے۔ گویا سجدہ کر کے فرشتوں نے اقرار کیا، علم ہی اثر ہے، علم ہی بلند کرتا ہے، علم ہی بلند مرتبے میں لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور سب نے سجدہ کیا۔ تو سب سے پہلے نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، اور آپ کی فوقیت اور آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہونے کی اصل وجہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد آئیے سب سے آخری نبی، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، تو وقت آپ کی عمر کی 40 سال کے قریب ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے دوسرے ہی صفحے کے اندر اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، واقعات تو سب جانتے ہیں۔ تو اچانک ایک ناموس، ایک فرشتہ وہاں نمودار ہوا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، اقرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے دبوجا، اتنا دبوجا کہ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا، کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر سینے سے دبوجا، پھر کہا کہ اقرا، پھر کہا کہ ما انا بقارئ، پھر سینے سے دبوجا، 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد چھوڑا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء نبوت، اظہار نبوت، اقرار نبوت سب سے پہلے لفظ اقرا سے ہو رہا ہے۔ اور پڑھیے اے نبی، آپ پڑھیے، پڑھتے چلے جائیے، اپنے رب کا نام لے کر آگے بڑھیے۔ الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ تعلیم کا حکم دیا گیا، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء نبوت، اظہار نبوت تعلیم سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو بہرحال تو یہ تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا، اور یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وقل،
ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیے، آپ پڑھیے، آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، میرے علم میں اضافہ کیجیے، میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ مشکات کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تمام اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام نبیوں کا علم آپ کو دیا گیا، اور ان کے اوپر جتنی کتابیں نازل ہوئی۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم و بیش حضرات انبیاء علیہ السلام پر 120 کتابیں چھوٹی بڑی نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں کے جو علوم تھے، ان تمام علوم کو آپ کے سینے میں جمع کر دیا گیا۔ جتنے نبیوں کو جو علم دیا گیا وہ تمام علوم آپ کے سینے میں جمع کر دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے سارے احوال، قیامت تک آنے والے سارے علوم کی جو ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم آپ کے سینے میں جمع کیا گیا، اوتیت علم الاولین والآخرین۔ پھر آگے اب ان تمام علم دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی ابھی یہ علم کا انتہا نہیں ہوئی، ابھی علم کے انتہا گہرائی تک آپ نہیں پہنچے، تو آپ دعا کرتے رہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ ہے تو ہمیں اگر پوری زندگی بھی ہم محنت کریں، پوری زندگی بھی ہم پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر بھی علم کا ایک حصہ ہمیں ملے گا، پورا علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو آج حالات کے تناظر میں، حالات کے تحت میں ہمیں دو چیزوں کی بے حد ضرورت ہے، ایک ہمارے پاس علم ہو اور دوسرا ہمارے پاس اخلاق۔ علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے تو اس سے معلومات کیے جا رہے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کی باتیں اور اس میں دعائیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں دینی معلومات آپ کو کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ علم بھی آپ کے پاس ہو اور ساتھ میں آپ کے ہاتھ میں گویا دوسرا ہتھیار ہے اخلاق، کردار، ہمارا کیریکٹر صحیح ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہر مسلمان کے پاس رہے گی، وہ مسلمان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ تو اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ تو دنیاوی معلومات، دنیاوی جو علوم ہیں، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس اگر اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تو وہ قوم آگے ترقی کر رہی ہے، وہ قوم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن ہمارے پاس من نوعین موجود ہے، 6000 سے زائد آیتیں آج ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، سینکڑوں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق اور آپ کی سیرت اور صحابہ کے اخلاق ہمارے پاس موجود ہیں، صحابیات کے واقعات اور ان کی تمام سیرت، ان کی تمام زندگیاں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کچھ علوم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم اس کو پانے میں، ہم اس کو حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرے اخلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کو اونچا اخلاق دیا گیا، خلق عظیم دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا، آپ کے دل میں نرمی پیدا فرما دی، آپ کے اندر اخلاق پیدا فرما دیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، آپ کے اندر تشی ہوتی، سخت مزاج ہوتا آپ کے اندر، يَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ چھوڑ کے آپ کو بھاگ جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ صحابہ آپ کو ہمیشہ گھیرے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، باہر میں اور اسی طرح میدان میں، ہر جگہ صحابہ آپ کے ساتھ موجود رہتے تھے، یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے تھے۔ وہی اخلاق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں لے کر آئے، بلکہ سیرت اگر دیکھا جائے تو اخلاق پہلے ہے، علم بعد میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
40 سال تک نبوت سے پہلے آپ مکے میں تھے، اس وقت کوئی علم آپ کے پاس نہیں تھا، نبوت کا بھی اظہار نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آپ کی عمر 40 سال تک نہیں پہنچی، پورے مکے میں نوجوان، یہ خوبصورت نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صادق الامین کے نام سے پکارا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، اور آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے اور آپ کے سینے کو دبوجا گیا تو آپ پریشان ہو گئے، غار حرا سے نیچے بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور اپنے گھر میں چلے گئے اور اپنے بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، آپ مجھے چادر اڑا دیجیے۔ چادر اڑائے، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، جو تسلی دے رہی ہیں آپ کو، تسلی دے، ابھی کیا ہوا معلوم نہیں، حضرت خدیجہ کو معلوم نہیں کیا ہوا پہاڑ کے اوپر، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سینے کو جو دبوجا گیا، ابھی پوری تفصیلات سامنے نہیں آئے، لیکن پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو تسلی، جو دلاسا دے رہی ہیں، کس بات پر دلاسا دے رہے ہیں؟ کہا کہ واللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کون؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ واللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، واللہ لا اخزیک، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور یتیموں کے ضرورت پوری کرتے ہیں اور ہر ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی دوسرے صفحے کے اندر اس پورے واقعات کو تفصیل کو بیان فرمایا۔ اب حضرت خدیجہ جو حوالہ دے رہی ہیں، کس کا حوالہ دے؟ اخلاق کا حوالہ دے رہے ہیں، اخلاق کا حوالہ دیں کہ اس اخلاق کے آپ سراپا مالک ہیں، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک آپ کے اندر اخلاق ہی اخلاق ہیں۔ ایسا با اخلاق آدمی کبھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی قرآن کا علم نہیں تھا، کوئی حدیث نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق تھے، تو انہوں نے 15 سال تک جو دیکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی تھی، تو اس کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے 40 سال کی عمر میں، تو 15 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اخلاق دیکھے، اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی مشہور تھے۔ تو یہ اخلاق ہمارے اندر دونوں چیزیں آنی چاہیے۔ تو یہ مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر یہی دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اخلاق کا ہی دوسرا نام ہے تربیت۔ تعلیم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جہاں تعلیم ہوگی وہاں تربیت بھی ہوگی، تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جائے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے تعلیم ایک گناہ ہو تو تربیت 2 گنا ہونی چاہیے۔ جس کی تربیت صحیح ہو گئی وہ تعلیم اور خود بخود حاصل کر لے گا، ورنہ صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو پھر آدمی کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو آج کا یہ مدرسہ تزکیۃ البنات کی جو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو فکر یہی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، ہماری ان چھوٹی بڑی بچیوں کے اندر تعلیم بھی آ جائے، ان کے اندر قرآن و حدیث کا علم بھی آ جائے، ان کے اندر صحیح معنوں میں تربیت بھی آ جائے، ان کے اخلاق اور کیریکٹر صحیح ہو جائے، کہ ہماری بچیاں نکاح کے بعد جہاں بھی جائیں یا بقیہ پوری زندگی جہاں بھی جائے وہ اخلاق کا مجسمہ بن کر جائے، با حیا با پردہ ہو کر وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہ تعلیم دے۔ میری ماں اور بہنیں اچھی طرح یاد رکھیں، ایک آپ کے پاس علم آئے گا انشاءاللہ اس مدرسے کی، ان مکاتب کی برکت سے علم تو آئے گا، اس سے زیادہ اخلاق اگر آپ سنوارے گی تو یہ علم سے زیادہ اخلاق سے آپ تعلیم دے سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے سے آپ اس بات کو دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اخلاق آپ کی اولاد دیکھیں گے، آپ کی بچیاں دیکھیں گی، آپ کے سسرال والے دیکھیں گے، سسرال کے رشتہ دار اگر آپ کو اخلاق کو دیکھیں گے، آپ کے باحیا پردے کو دیکھیں گے، آپ کے باحیا کیریکٹر کو دیکھیں گے، تو وہ خود بخود متاثر ہو کر رہیں۔ اور تأثر کی چیز مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے، کہ ایک سے دوسرے تأثر پیدا ہوتا ہے، کہ عورتوں کے اندر یہ تأثر زیادہ ہوتا ہے۔
جب ایک عورت بنتی ہے تو پورا گھرانہ بن جاتا ہے، اس کے بچے صحیح ہو جاتے ہیں، گود میں پلنے والا بچہ صحیح اخلاق با اخلاق والا بنتا ہے، گود میں پلنے والا بچہ وہ انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، خادم قرآن بنے گا، خادم دین بنے گا، اور تمام کا خدام بن کر زندگی گزارے گا۔ جب اخلاق ماں کے اندر ہوتے ہیں، جب اخلاق ماں کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو گود میں پلنے والے بچے، گھر کے اندر چھت کے نیچے رہنے والے بچے، گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب متاثر ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اندر، اخلاق کے اندر وہ طاقت رکھے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ شوہر اگر بد اخلاق ہو، شوہر کا اگر اخلاق صحیح نہ ہو، لیکن بیوی اگر نیک سیرت ہے، بیوی اگر نیک خاتون ہے، تو اس کے اثر کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، وہ خدمت کو دیکھ کر شوہر خود بخود نمازی بنے گا اور اپنے گناہوں کو ایک ایک کرتے چھوڑتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا شوہر نمازی نہیں، تہجد کا پابند ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے گا اور دین کا خادم بنے گا۔ تو یہ سب مدرسوں کے اثرات ہیں، جو اثرات آپ اگر لے کر جائیں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مدرسے میں اگر آپ پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ جو 2 گھنٹے ہیں 24 گھنٹوں میں آپ کے بڑا قیمتی ہے، اور یہ بقیہ 22 گھنٹے کو متاثر کرنے کے لیے یہ 2 گھنٹہ زبردست ہے آپ کے۔ اس لیے کہ جب چیز بنتی ہے نا، تو جب چیز بنتی ہے تو دوسروں کو خود بخود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا وقت اگر ان 2 گھنٹے کے اندر اگر ہم نے صحیح وقت لگایا، ہم نے محنت کی، قرآن تجوید کے ساتھ سیکھا، ہم نے دینی مسائل سیکھے، مستورات کے جتنے مسائل آپ پڑھے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی آپ کی تصحیح ہو گئی اور آپ دینی معلومات حاصل کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات اب پورے گھر کے اندر، آپ کے پورے خاندان کے اندر، بلکہ اس پورے محلے کے اندر، بلکہ شہر کے اندر ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر تو بتاؤ یہ دلیل کے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ۔ وہی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلایا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں اور وزنی بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں زمین پہ بارش پڑتی ہے تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مردہ شہر زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اناج پیدا کرنے کی طاقت و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 باتیں علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے 2 باتیں لکھی۔ ایک تو یہ بات ہے، فرمایا کہ بارش کے آنے سے پہلے دستک دینے والی وہ ہوائیں، دستک دینے والی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں ہیں جو ہم محظوظ ہوتے ہیں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، آدھا 1 گھنٹہ پہلے پورا ماحول بدل جاتا ہے، پورا فضا کے اندر جو گرمی تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اب ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول ہے، اب سب کو ایک امید آ جاتی ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ میرے دوستو، یہ مکتب اس چھوٹے سے مکان کے اندر، اس چھوٹے سے چھپر کے اندر یہ مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے، تو یہ ابھی بارش آنے سے پہلے اس کے اثرات پوری گلی میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں انشاءاللہ منتقل ہوگی، اور اس کے اثرات دور دور تک ہم مرتب کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے محنت شروع ہو گئی تو ہم نے نورا پیٹ میں سنا کہ وہاں شاکر آباد میں ایک مدرسہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم سے 2 ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں، میں نے کہا کہ مدرسہ آج شروع ہو رہا ہے، آج اس کے افتتاحی جلسہ ہے، کل سے مدرسہ شروع ہوگا، تو اس کے اثرات پورے شہر میں پڑیں گے، اس کے اثرات عورتوں میں ہوں گے، اور عورتیں مرد اپنے عورتوں کو آج چھوڑنا پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری خاتون، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں نیک بن جائے، خدمت گزار بن جائے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری بچی کہیں بننا ہے، اس کے اخلاق اگر صحیح ہونا ہے تو یہ مدرسوں کے ذریعے سے ہوگا، ان مکاتب کے ذریعے سے ہوگا، اور ان مدرسۃ البنات کے ذریعے سے ہی ہوگا، کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ماحول اتنا مقدر ہو چکا ہے، اور اتنا مقدر اور اتنا خطرناک بنوا ہوا ہے، تو ہر مرد آج چاہتا ہے کہ میری بچی سیف ہو جائے، میری بچی صحیح سالم رہے، اس کی عفت پاک دامن سے ہے، اور اس کی عفت داغدار نہ ہو، تو اس لیے وہ مدرسوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، مدرسوں میں بھیج کر پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر تربیت صحیح ہو جائے۔ اگر وہ بن گئی تو ہمارے پورے گھر کا ماحول بنے گا۔ تو ایک بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں دستک دیتی ہیں، اسی طرح مدرسہ شروع ہونے سے پہلے بھی اس کی فضائیں دستک دے رہی ہیں، چاروں طرف سے اس کے نام ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے الحمدللہ شہرت ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس سے استفادہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین کے اندر تازگی آ جاتی ہے،
جو زمین مردہ ہو چکی تھی، کھیتی پیدا کرنے کی طاقت کھو چکی تھی، اب وہ کھیتی پیدا کرنے کے قابل ہو گئے، پھل پھول نکلنے کے قابل ہو گئے۔ کیسے ہو گئی؟ اب تک تو بنجر پڑی ہوئی تھی، کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا تک نہیں تھا، لیکن آج سرشبد و شاداب بنا ہوا ہے کہ لہراتی ہوئی کھیتیاں ہیں، زبردست باغ ہیں، اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ علمی ماحول، آج تک اس کے اندر گندا ماحول تھا، اگر ماحول بدلے ہوئے تھے، لیکن جیسے مدرسہ شروع ہوا تو عورتوں کے اندر دینداری آ گئی، ان کے اندر بے دینی ختم ہو گئی، عورتوں کے اندر حیا، عفت، پاک دامنی آ گئی، ان کے اندر سے بے حیائی ختم ہو گئی، گھر کا ماحول زبردست بن رہا ہے، خاندان کا ماحول زبردست بن رہا ہے، بچوں کے اندر خود بخود نماز کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو خود ایک صاحب نے تقریباً 2-3 مہینہ پہلے ہم سے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پورے گھر کے اندر فجر کی نماز میں پورے بچے اڑ جاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے میری اہلیہ چائے بنا کر دیتی ہیں اور بچے چائے پی کر نماز کو جاتے ہیں، میرا شوہر کے ساتھ چائے پی کر جاتے ہیں، شوہر چائے پی کر جاتا ہے، تو ماحول یہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو الحمدللہ تہجد میں اڑ جاتے ہیں، اٹھ کر اس کے بعد میں بچوں کو جگانا شروع کرتا ہوں، ایک طرف سے میری بیوی کچن میں جا کر چائے بناتی ہے، بچے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر آتے ہیں، تو جب تک اذان ہو جاتی ہے اور وہ چائے پیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نماز کو آتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیسے ماحول بدلا؟ کہا کہ میری بیوی فلاں مدرسے میں پڑھ رہی ہے، شادی شدہ ہے، 3-4 بچوں کی ماں ہے، اب وہ مدرسے میں جا کر پڑھ رہی ہے، مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کر لے تو زندگیاں یوں بدلتی ہیں۔ فجر کا ماحول گھر کے اندر بنا ہے، ورنہ تو ہمارا آج ماحول یہ ہے کہ رات کے 2 بجے سوتے ہیں، صبح کے 10 بجے 11 بجے اٹھنے کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں یہ تبدیلیاں اگر آ سکتی ہیں تو ان مدارس سے، ان مکاتب سے، ان دینی اداروں سے ہی ہو سکتی ہیں۔ اسی میرے ماں اور بہنیں اچھی طرح سمجھ رہے، یہ مدرسہ الحمدللہ اب شروع کیا جا رہا ہے، دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء شہر مانمباڑی کے جانب سے الحمدللہ۔ پھر میں ان نوجوان علماء کو قابل تعریف کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ان خدمات کو قبول فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، ان مصلحین کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ فان اللہ شاکر علیم، اللہ زبردست ہیں، اللہ قدردان ہیں، اللہ جاننے والے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ شکر ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے امام صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم بات سنیں گے، مختصر ہی صحیح، انشاءاللہ ہم حضرت سے بھی کچھ بات سنیں گے۔ میں نے چیدہ چند باتیں ان علماء کے موجودگی میں نے اپنے رب کو شائع کی ہے، اگر کمی بیشی ہو تو میں اصلاح کی خواہش مند ہوں، ان علماء میری اصلاح فرما دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر بھی بار بار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ کوئی معمولی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شروع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے گا۔ اللہ ہم کو بھی خدمات تا دم آخر جاری و ساری رکھیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔